السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کو اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل سرتاج اکیڈمی میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے بہار بورڈ کلاس 12 کے چیپٹر نمبر 10۔ چیپٹر کا نام ہے سلام بن رزاق اور ان کی مختصر افسانہ ابراہیم سقا۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی کلاس۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے پونویل میں 15 نومبر سن 1941 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سلام بن رزاق کی پیدائش 15 نومبر سن 1941 کو مہاراشٹر کے شہر پونویل میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی ہے۔ سلام بن رزاق نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے اسکول سے 35 برس تک استاد کی حیثیت سے متعلق ہونے کے بعد سن 1999 عیسوی میں وہ سب کچھ ہوئے۔ یعنی سلام بن رزاق ممبئی کے میونسپل کارپوریشن کے اسکول میں 35 سال تک استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ آخر 1999 میں وہ سب کچھ ہو گئے، وہ ریٹائرمنٹ ہو گئے۔ سلام بن رزاق فی الوقت ممبئی میں مقیم ہے۔ جس وقت یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت سلام بن رزاق ممبئی میں موجود تھے۔ 1964 عیسوی میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا، ننگے دوپہر کا سپاہی۔ 1977 میں نوبر اور 1987 میں شکستہ بوٹوں کے درمیان۔ 2001 میں ان کے افسانے مجموعہ شائع ہوا۔ یعنی سلام بن رزاق کے پہلے افسانے مجموعہ کا نام دوپہر کا سپاہی ہے، جو سن 1964 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ماہم کی خراری شری پاد کرشن گول ہنکر کی کتاب ہے۔ انہوں نے مراٹھی سے ترجمہ کی ہے۔ ہندی میں ان کے افسانوں مجموعہ کام دھینو 1988 عیسوی میں شائع ہوا۔ نیشنل بک ٹرسٹ نے ان کی مرتبہ مترجم کتاب اصل ہندی کہانیاں 1995 عیسوی میں شائع کیا۔ یعنی نیشنل بک ٹرسٹ نے ان کی مترجم کتاب اصلی ہندی کہانیاں 1995 عیسوی میں شائع کیا، پبلش کیا۔ 1998 عیسوی میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ترجمہ ایوارڈ دیا گیا۔ مہاراشٹر کے اتر پردیش، بہار اردو اکیڈمیوں نے انہیں متعدد بار انعامات سے نوازا۔ سن 2004 عیسوی میں شکستہ بوٹوں کے درمیان کتاب کے لیے انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے سرفراز کیا گیا، نوازا گیا۔ جدیدیت کے بعد ہم عصر افسانے کی جو نئی نسل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سلام بن رزاق سب سے معقول لکھنے والے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سلام بن رزاق نے علامتی طرز اظہار میں صراحت کا طول شامل کر کے یہ راستہ دکھایا کہ ہماری روایت یہ افسانے کا جادو ابھی ختم نہیں ہوا اور نئے افسانوں میں اس کے لہو کو شامل کر لیا جائے تو بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ سطح پر اپنے کرداروں کے داخل میں اترنے کے لیے بے پناہ صلاحیت سلام بن رزاق کی زندگی میں موجود ہے۔ سلام بن رزاق نے کمزور اور مشکل حالات میں پھنسنے سے انسان کے تئیں ان کے جھکاؤ
یہاں عوام دوست کی فکر کا غمگار ہے۔ سلام بن رزاق کی یہاں سے ایسے کرداروں پر اچھی خاصی توجہ ہے جن کے ساتھ قدرت نے یا حالات نے انصاف نہیں کیا۔ سلام بن رزاق کرداروں کے ایسی خاصی توجہ ہے، لیکن ان کی حالات نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان کی زندگی یعنی سلام بن رزاق کی زندگی ہر صلاح الجھ گیا ہے۔ وقت کی ضرورت سے واجب الحرکت ہو گئے ہیں، لیکن ان کے 3 واضح انسانی برتاؤ کے سلام بن رزاق پر برا وکالت کرتے ہیں۔ فسادات اور نئی سماجی اور مذہبی تناظر کا بھی انہوں نے افسانوں کا باضابطہ مطالعہ کیا ہے۔ اب آئیے آپ کی کتاب میں کہکشاں ارشادوں میں جو مختصر ترین سوالات دی گئی ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ Very short type question with answer۔ سوال ہے، سلام بن رزاق کو کس سال صحت اکیڈمی سے انعام سے نوازا گیا؟ جواب، 2004 عیسوی میں انہیں صحت اکیڈمی انعام سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 2، کن 2 زبانوں کے ادب سے سلام بن رزاق کا ادبی تعلق ہے؟ جواب، ہندی اور مراٹھی زبانوں میں۔ سوال ہے، سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھیں۔ جواب، ابراہیم سقا، ہنگ، دوپہر کی سپاہی اور شکستہ بتوں کے درمیان ان کی 3 افسانے ہیں۔ کردار اساس، 4 افسانوں کے عنوانات سے اور ان کے لکھنے والوں کے نام لکھیں۔ لاجونتی، راجندر سنگھ بیدی، کالو گھنکی، کرشن چندر پرامس، جنان بانو، ابراہیم سقا، سلام بن رزاق۔ اب آئیے آپ کی کتاب میں جو مختصر سوالات دی گئی ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ جواب، ابراہیم سقا دھرون گاؤں میں کبھی گاؤں والوں کے پانی پلاتا تھا۔ افسانہ نگار کے پوسٹنگ ہال میں ہی اسی گاؤں کے اسکول کے استاد کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ یعنی ابراہیم سقا کی کہانی دھرون گاؤں کی ہے جہاں پر افسانہ نگار سلام بن رزاق کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ ان کے پاس بھی ابراہیم سقا پانی لے کر پہنچ گیا، یعنی افسانہ نگار کے پاس ابراہیم سقا پانی لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ سچ پوچھے تو ابراہیم سقا پورے گاؤں کا اکلوتا ساقی تھا اور شاعری کا ذوق بھی رکھتا تھا، مگر تعلیم کے بارے میں دریافت کرنے پر اس نے بتایا وہ 4 درجے پاس ہے۔ اگلا سوال ہے، ابراہیم کس سے محبت کرتا تھا؟ ابراہیم سقا کس سے محبت کرتا تھا؟ اب ہے، ابراہیم سقا بیدار خان دیشمکھ کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ بیدار خان دیشمکھ چونکہ ایک دبنگ آدمی تھا اور ابراہیم سقا ایک معمولی بھینس تھی جو گھر گھر پانی بھرتا تھا، اس سے وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بیدار خان دیشمکھ کی بیٹی ابراہیم سقا سے اس قدر پیار کرتی تھی مگر وہ بھی باپ کی درد سے خاموش رہتی تھی۔ سوال ہے، اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب، اس افسانے میں دھرون گاؤں کا
قصہ بیان کیا گیا ہے، جہاں افسانہ نگار ایک معلم کے حیثیت سے پڑھاتے تھے۔ افسانہ نگار معلم یعنی ٹیچنگ ٹیچر تھے، اور نوکری جوائن کرنے کے دوسرے ہی دن ان کی ملاقات ابراہیم سقا سے ہوتی ہے۔ دھرمن گاؤں ایک دو افتادہ گاؤں تھا، جہاں نہ بھری تھی نہ نیل کا پانی کا انتظام تھا۔ لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے، نارو جیسے موذی مرضی کے شکار ہو جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ دھرمن ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں تھا۔ سوال: عبداللہ بھینسا کون تھے؟ جواب: عبداللہ دھرمن گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب افسانہ نگار انسپکٹر آف اسکول بن کر دھرمن گاؤں گئے تھے، اور وہاں عبدالرب کے اسکول کا معائنہ کرنے کے بعد اسکول و عبدالرب کا حسب خواہ رپورٹ تیار کیا گیا تھا، لیکن اس واقعہ سے 25 سال پہلے جب افسانہ نگار خود دھرمن گاؤں کے ایک اسکول میں معلم کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، اس زمانے میں دھرمن گاؤں کے سرپنچ ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ بھینسا تھا۔ افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہیں اور کس مجموعہ سے اخذ کیا گیا ہے؟ جواب: افسانہ ابراہیم سقا کا خالق سلام بن رزاق ہے۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، اور یہ کہانی وہیں کے سماجی پس منظر میں ہے۔ یہ افسانہ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ یہ سماج کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔